جب اہل اسلام قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے تو شیطان آواز دے گا کہ دجال تمہارے اہل و اولاد میں آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی سارے لوگ سارا کام چھوڑ کر اس بات کی طرف ہو جائیں گے اور 10 سوار و طور تالیہ خبر لینے کے لیے بھیجیں گے۔ ان کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے نام، ان کے باپوں کے نام، ان کے گھوڑوں کے رنگ پہچانتا ہوں، اور وہ اس وقت روح زمین پر بہترین سواروں میں سے ہوں گے۔ دجال کی پھیلائی گئی افواہ غلط ہوگی۔ لشکر اسلام جب قسطنطنیہ سے روانہ ہو کر شام پہنچے گا تو جنگ عظیم سے 7ویں سال شام با عراق کے درمیان ایک راستے سے دجال ظاہر ہوگا۔ دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوگا جسے اللہ کچھ ایسی طاقتیں عطا کرے گا جو اس کے سوا کسی انسان کو حاصل نہ ہوں گی۔ دجال کا مطلب فریب ہے۔ حدیث کے مطابق اس کا کام دزل و فریب کرنا، بہانے بنانا، حقیقت کو چھپانا اور بڑے بڑے جھوٹ بولنا ہوگا۔ وہ لوگوں سے اس پر ایمان لانے کو کہے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی پہچان بتاتے ہوئے فرمایا، دجال کانا ہے اور تمہارا رب سب عیبوں سے پاک ہے۔ دجال ایک چھوٹے قد، مضبوط جسم اور بڑے سر والا ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی۔ دائیں آنکھ انگور کی طرح پھولی ہوئی اور بائیں آنکھ پر چمڑا آیا ہوا ہوگا۔ بال گھنے و گھنگریلے ہوں گے۔ سفید رنگت والا ہوگا اور اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا جو صرف ایمان والے ہی پڑھ سکتے ہیں۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دجال و جساسہ والی حدیث کے مطابق وہ ایک سمندری جزیرے میں قید ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ان کے ساتھیوں نے اسے جنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا تھا۔ قیامت سے پہلے جب اللہ چاہے گا، شدید غصہ کرنے کی وجہ سے اس کی جنجیریں ٹوٹ جائیں گی اور وہ قید سے نکل آئے گا۔ اس کی رفتار اس بارش کی طرح ہوگی جس کے پیچھے ہوا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بہت تیزی سے زمین کے ہر حصے میں پہنچ جائے گا۔ وہ زمین میں 40 روز تک پھرے گا۔ ان میں سے ایک دن ایک سال کی طرح، ایک دن ایک مہینے کے برابر اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی کے دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ گدھے پر سوار ہوگا۔ اس کے دونوں کانوں کے بیچ 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے۔ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا جس سے ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ وہ مشرق کی طرف سے آئے گا۔ اس کا ارادہ مدینہ میں داخل ہونے کا ہوگا، مگر احد پہاڑ کے پیچھے فرشتے اسے روک کر سیریا کی طرف پھیر دیں گے۔ اس کے ہاتھ میں جنت و جہنم ہوگی۔ اس کی آگ اصل میں جنت ہوگی اور اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی۔ اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی۔ اس کی آگ اصل میں ٹھنڈا پانی ہوگی اور اس کا پانی حقیقت میں آگ ہوگی۔ تم میں سے جو کوئی دجال کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کی آگ میں کود جائے، کیونکہ وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا۔ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا تو وہ قوم اس پر ایمان لے آئے گی۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسانا شروع کر دے گا۔ زمین کو حکم دے گا تو وہ پیداوار دینا شروع کر دے گی۔ بھیڑ بکریاں جب چر کر لوٹیں گی تو ان کے تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ پھر جب ایک دوسری قوم کے پاس جائے گا تو وہ اس پر ایمان نہیں لائے گی۔ صبح جب وہ قوم اپنے کھیتوں کو دیکھے گی تو فصلیں برباد ہو چکی ہوں اور زمین بنجر۔ وہ اس بنجر زمین کو حکم دے گا تو زمین سے خزانے نکل کر شہد کی مکھیوں کی طرح ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ دجال جب ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ وہ حامی بھر لے گا تو 2 شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ بیٹا اس کا کہا مانو، یہی تمہارا رب ہے۔ وہ ایک جوان کو تلوار مار کر 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر کہے گا کہ میں اسے زندہ کر دوں گا، مگر یہ مجھے اپنا رب نہیں مانے گا۔ وہ مردہ اس کے کہنے پر اٹھ کھڑا ہوگا۔ یہ جوان سے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو جوان کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو اللہ کا دشمن دجال ہے، اور دجال مختلف مقامات پر جائے گا۔
شام سے اصفہان میں پہنچے، وہاں 70,000 یہودی اس کے پیرو بن جائیں گے۔ پھر پھرتا پھرتا سرحد یمن پر پہنچے، وہاں سے مکہ کی طرف جائے گا، مگر فرشتوں کی جماعتوں سے مکہ کے اندر داخل نہیں ہونے دے گی۔ پھر مدینے کی طرف جائے گا، مدینے کے اندر بھی فرشتوں کی جماعتوں سے مدینے کے اندر داخل نہیں ہونے دے گی۔ اس وقت مدینہ طیبہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے لگے ہوں گے، اس لیے شہر کے اندر داخل نہ ہو سکے گا۔ یہاں سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہوا شام کی طرف روانہ ہوگا اور دجال دمشق پہنچے گا۔ امام مہدی علیہ السلام وہاں پہنچ کر جنگ کی تیاری کر چکے ہوں گے۔ اسی آسنا میں اللہ تعالیٰ اچانک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے بھیجے